بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد الحدیث السابع عن ابی رقیۃ تمیم بن اوس الداری رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الدین النصیحة قلنا لمن قال للہ عز وجل ولکتابه ولرسوله ولأئمة المسلمین وعامتهم رواہ مسلم۔ یہ 7ویں حدیث ہے جس کو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں درج کیا ہے، جو بہت ہی اہم اور بہت ہی چشم کشا ہے۔ اس کے اندر بڑے حقائق اور بڑی عبرتیں اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی ہیں، اور یہ اپنے اندر پورے دین کو سموئے ہوئے ہے، پورے دین کا خلاصہ اور نچوڑ ہے۔ اور حدیث کے الفاظ ہی ایسے ہیں کہ گویا کہ اللہ کے رسول نے پورے دین کا ایک خلاصہ اور دین کے جو مزاج ہوتا ہے وہ بیان فرما دیا کہ دین کا اصل مزاج کیا ہے۔ حضرت تمیم بن اوس داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دین سراسر خیر خواہی کا نام ہے۔ ہم نے کہا اللہ کے رسول کس کے ساتھ خیر خواہی؟ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اللہ کے ساتھ، اللہ کی کتاب کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ، اور مسلمانوں کے جو سرکردہ لوگ ہیں، جو ائمہ ہیں، ان کے ساتھ، اور مسلمانوں کے جو عام لوگ ہیں ان کے ساتھ خیر خواہی کرنے کا ہی نام دین ہے۔ تو دین سراسر خیر خواہی کا نام ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ نصیحت اصل میں جو نصیحت کا معنی ہے، جو اس کا مفہوم ہے، وہ یہ ہے کہ انسان جس کا جو حق ہے اس کو دے دے، ہر چیز کا جو حق ہے وہ اس کو دے دیا جائے۔ اگر وہ اس کا واجبی حق ہے تو واجبی حق، اگر وہ مستحب ہے تو مستحب کے طور پر، ضروری ہو یا ضروری، جو جس چیز کا حق ہے، تو ہر چیز کو اس کا حق دینے کا نام خیر خواہی ہے۔ تو اللہ کے ساتھ خیر خواہی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا جو حق ہے بندوں کے اوپر، کہ اللہ کو معبود برحق مانیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اس کی عبادت کو اخلاص کے ساتھ کریں، اس کی اطاعت اخلاص کے ساتھ کریں، اور اللہ کے لیے بالکل وہ خالص بندے بن کے رہیں، یہ اللہ کا حق ہے۔ اور اللہ کی کتاب کے ساتھ اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو کتاب ہے اس میں جو بھی اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے اس پر عمل کریں، اور اللہ کی جو کتاب اللہ نے نازل فرمائی ہے قرآن کی شکل میں اس کی تعظیم کریں، اور قرآن پر جو لعن طعن، جو تہمتیں، اور جو قرآن کے سلسلے میں باطل فرقوں کی طرف سے، باطل جماعتوں کی طرف سے اعتراض کیا جائے اس کا جواب دیں، اس کا دفاع کریں، اور جو قرآن کی غلط تعویل اور غلط تشریحات بیان کرے اس کا دفاع کریں، اس سے دور کریں، اور جو اس میں محکم ہے اس پر عمل کریں، اور جو متشابہ ہیں جن کے بارے میں پتہ نہیں ہے کہ کیا، اس سے جو اس پر ایمان رکھیں، اس کو حق سمجھیں، اور قرآن کے پیغام کو عام کرنے کی کوشش کریں۔ یہ قرآن کا حق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیر خواہی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول جو بھی لے کر آئے ہیں، پورا نظام شریعت، اس پر ایمان لایا جائے، اور آپ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے، جن چیزوں کا حکم دیا ہے، آپ کے امر و نہی میں آپ کے اطاعت و فرمانبرداری کی جائے، اور آپ کے دین کی مدد کی جائے، آپ کی سنت کو زندہ کیا جائے، آپ کی سنتوں کو رائج کیا جائے، اور ان کو زیادہ سے زیادہ عام کرنے کی کوشش کی جائے، اور جہاں پر بدعتیں رائج ہیں، سنت کی جگہ دوسری بدعتوں نے لی ہے، اس کی تصحیح کی جائے، اس کی اصلاح کی جائے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو تہمتیں لگائی جائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سوزی کی جو کوششیں کی جائیں، آپ کے مقام کو گھٹانے کے لیے جو ناپاک سازشیں کی جائیں ان کو ختم کیا جائے، ان کا جو ہے علاج کیا جائے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان کو اپنی زندگیوں میں اتارا جائے، اور آپ کے لائے ہوئے دین کی طرف لوگوں کو دعوت دی جائے، اور آپ کے ساتھ محبت کا، آپ کے ساتھ الفت کا معاملہ کیا جائے، اور آپ کی لائی ہوئی شریعت کے ساتھ محبت کا معاملہ کیا جائے۔ یہ رسول کا حق ہے۔ ائمۃ المسلمین سے مراد جو وقت کے خلفاء ہوتے تھے، یا خلفاء کے جو نائب ہوتے تھے، اور دور حاضر میں علماء جو ہوتے ہیں وہ بھی مسلمانوں میں امام کی حیثیت رکھتے ہیں، اس لیے کہ وہ
ان کی رہنمائی کرتے ہیں، دینی رہنمائی، دین کے اعتبار سے وہ ان کے رہنما ہیں، لہذا ان کی ساتھ خیر خواہی. تو اگر بادشاہ وقت ہے تو اس کے ساتھ خیر خواہی یہ ہے کہ جو حق بات ہو، وہ اگر کوئی ایسا آرڈر جاری کرے جو حق کے موافق ہو، شریعت کے کوئی مخالف نہ ہو، اللہ کے احکامات کے خلاف نہ ہو، تو اس میں اس کی اطاعت کی جائے. اور اگر وہ کہیں بھٹک رہا ہے، راستے سے ہٹ رہا ہے، تو اچھے طریقے سے اس کی رہنمائی کی جائے اور اس کے لیے ہمیشہ صلاح کی اور اچھائی کی دعا کی جائے کہ اللہ تعالیٰ اس کو حق کی توفیق دے، صحیح کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے لیے دعا کی جائے. اور علماء کے ساتھ خیر خواہی کا مطلب یہ ہے کہ ان کی تکریم کی جائے، ان کا اکرام کیا جائے اور ان کے ساتھ حسن ظن رکھا جائے. اگر ان کی کوئی بات غلط لگے تو ان سے مل کر تنہائی میں ان سے پوچھا جائے، ان سے بدظنی نہ اختیار کی جائے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جو کام کر رہے ہیں اس کا کوئی مقصد ہو. عام طور سے دور حاضر میں علماء کے ساتھ جو بدگمانی کی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کو علماء سمجھ لیا جاتا ہے، وہ علماء نہیں ہوتے ہیں، اور پھر دوسرے علماء سے بھی بدظنی اختیار کی جاتی ہے. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کام کوئی عالم دین کر رہا ہے، اس کو ہم غلط سمجھتے ہیں لیکن وہ غلط نہیں ہوتا، یا وہ غلط ہوتا ہے لیکن جس صورت میں وہ کر رہے ہیں اس صورت میں غلط نہیں ہوتا ہے. لیکن یہ چیز تبھی ہو سکتی ہے جب ان سے مل کر وہ بات سمجھی جائے اور اس معاملے کو سمجھا جائے. لہذا اس کو سمجھنا چاہیے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا. اگر آپ ملیں اور وہ صحیح وجہ نہ بیان کر پائیں تو آپ اس سلسلے میں ان سے استفسار کریں، دوسروں سے پوچھیں. لیکن سوء ظن کہ تمام علماء سے بدظن ہو جانا ایک عالم دین کو دیکھ کر، یہ علماء کے حق تلفی ہے اور ان کے حق کو مارنا ہے. لہذا یہ دین کے مزاج کے خلاف. تو دین کے اندر خیر خواہی ائمۃ المسلمین میں جو علماء بھی ہیں ان کی خیر خواہی یہ ہے کہ ان کا اکرام کیا جائے، ان کی تعظیم کی جائے، کیونکہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہیں اور ان کی طرف سے شریعت کی ترجمانی کرنے والے ہیں، دین کو سمجھانے والے ہیں. لہذا اس وجہ سے ان کا اکرام کیا جائے اور ان کے ساتھ حسن ظن رکھا جائے. اور آخر میں سب سے عام جو مسلمان ہیں، جو ان کے علاوہ ہیں، علماء کے اور حکمرانوں کے اور جو ان کے خلفاء ہیں، ان کے علاوہ جو لوگ ہیں، عام لوگ، ان کے ساتھ خیر خواہی کا بھی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ بھی ان کے ساتھ بھی خیر خواہی. اور وہ خیر خواہی یہ ہے کہ ان کو خیر کی دعوت دی جائے، ان کو برائیوں سے منع کیا جائے اور ان کی مدد کی جائے خیر کے کاموں میں، چاہے قول کے ذریعے سے ہو، چاہے فعل کے ذریعے سے ہو، عمل کے ذریعے سے ہو یا بول کر ہو. اور ان کی پردہ پوشی کی جائے، ان کی پردہ دری نہ کی جائے. عام طور سے جو مزاج بنا ہوا ہے کہ کسی کی کوئی غلطی ہوتی ہے تو اس کو اچھالا جاتا ہے، نہیں، پردہ پوشی کی جائے. اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو دنیا میں کسی کی پردہ پوشی کرے گا، آخرت میں اللہ اس کی پردہ پوشی کرے گا. تو اس لیے بہت بڑے اجر کا کام ہے کہ انسان کسی کی کوئی غلطی دیکھے تو اس کو چھپائے، اور اگر اس کو کوئی نقصان پہنچنے والا ہے تو اس کو نقصان سے بچائے، اور اس کے لیے نفع کی کوئی چیز ہو تو وہ اس کو دے، اس کو نفع پہنچانے کی کوشش کرے، اور جو خیر کے کام ہیں اس کی طرف بلائے، جو برائی کا کام ہے اس سے روکے. لہذا یہ عام لوگوں کا حق ہے کہ ہر عام آدمی، چاہے وہ جس دروازے، اس کے بعد اس سے آگے بڑھیے آپ. عام لوگوں میں بھی اقسام ہوتی ہیں. ایک عام آدمی ہے، عام باپ اگر ہے تو اس کا الگ حق ہے، اگر پڑوسی ہے تو اس کا الگ حق ہے، بیوی ہے تو اس کا الگ حق ہے، اگر بھائی ہے تو اس کا الگ حق ہے. جو جس کا حق ہے وہ اس کا حق دے دینا، یہ دین ہے. کیونکہ دین نے پڑوسیوں کے بھی حقوق بتائے ہیں، مہمان کا حق بتایا ہے، والدین کا حق بتایا ہے، بھائی کا حق بتایا ہے، اولاد کا حق بتایا ہے. لہذا یہ جو حقوق ہیں رشتوں کے اعتبار سے، تعلقات کے اعتبار سے، ایک مزدور ہے تو اس کا مالک پر کیا حق ہے، مالک کا مزدور پر کیا حق ہے، ایک استاد پر شاگرد کا کیا حق ہے، شاگرد پر استاد کا کیا حق ہے. اسی طرح جو حقوق ہیں، ان تمام حقوق کو ہر شخص کو اس کا حق دینا، اسی کا نام دین ہے. اسی کو اللہ کے رسول نے فرمایا الدین النصیحہ، کہ دین خیر خواہی کا نام ہے. یہ پورے دین کا خلاصہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دین خیر خواہی کا نام ہے، اور خیر خواہی کا مطلب یہی ہے کہ جو جس کا حق ہے وہ اس کو دے دیا جائے. اللہ کا جو حق ہے اللہ کو دیا جائے، اللہ کے رسول کا جو حق ہے وہ اللہ کے رسول کو دیا جائے، اللہ کی کتاب کا جو حق ہے وہ اس کو دیا جائے، اور جو عام لوگ ہیں ان کو ان کا حق دیا جائے، جو ائمہ ہیں، جو رہنما ہیں، ان کو ان کا حق دیا جائے، اور رشتوں کے اعتبار سے جو حقوق ہیں وہ دیے جائیں، تعلقات کے اعتبار سے جو حقوق ہیں وہ دیے جائیں، معاملات کے اعتبار سے جو حقوق ہیں وہ ادا کیے جائیں. اگر یہ حقوق ادا کیے جائیں گے تب دین پروان چڑھے گا، وہ حقیقی دین ہوگا. نبوی معاشرے کا جو ایک
ماڈل ہمارے سامنے ہے، ایک جو اسوہ اور نمونہ ہمارے سامنے ہے۔ نبوی ماڈل کیا ہے؟ نبوی معاشرہ کیا ہے؟ یہی کہ ہر شخص ہر چیز کو اس کا حق دے رہا تھا، کہ کاروبار کا اپنا حق ہے، دین کا اپنا حق ہے، دنیا کا اپنا حق ہے، آخرت کا اپنا حق ہے۔ ہر چیز کو اس کا حق دینا کہ ایک انسان کاروبار میں لگا ہے، لیکن اذان ہو گئی تو اب یہ حق نماز کا ہے کہ کاروبار کو چھوڑ دیا جائے۔ لیکن جیسی نماز ہوئی اب اس کے بعد انسان کے اوپر لازم ہے کہ وہ حلال رزق کے لیے نکل پڑے۔ اس لیے فرمایا فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، کہ جمعے کی نماز کے بعد فرمایا کہ نماز پڑھنے کے بعد نکل پڑو، اللہ کا حق ادا ہو گیا، نماز ادا کر لی، اب بندوں کے حقوق کے لیے کوشش کرنی شروع کر دو۔ تو یہ دین ہے، دین اعتدال سکھاتا ہے، دین میانہ روی سکھاتا ہے، لہذا ہر شخص کو اس کا حق دینا۔ ایک انسان صرف دین پہ لگا ہے تو وہ دیندار تو ہو سکتا ہے، تو وہ ایک عبادت گزار تو ہو سکتا ہے، اللہ کا فرما بردار تو ہو سکتا ہے، لیکن دیندار نہیں ہو سکتا۔ ہر شخص کا حق ادا کرنا پڑے گا۔ اگر بیوی کا حق مر رہا ہے، اگر والدین کا حق مر رہا ہے، اگر کسی پڑوسی کا حق ادا نہیں ہو رہا ہے، اگر کسی بھی شخص کا ہم سے حق ادا نہیں ہو رہا ہے، تو ہم حقیقی دیندار نہیں ہیں، ہمارے دین میں نقص ہے، کمی ہے، لہذا اس کو سمجھنا ہے۔ اور بہت اہم بات ہے یہ کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دین خیر خواہی کا نام ہے، خیر خواہی ہی دین ہے۔ اور خیر خواہی بتا دی کہ خیر خواہی اللہ کے ساتھ بھی ہوگی، اللہ کے رسول کے ساتھ بھی ہوگی، کتاب کے ساتھ بھی ہوگی، اور جو سربراہ لوگ ہیں، جو حکمراں ہیں، جو رہنما ہیں، ان کے ساتھ بھی خیر خواہی، جو عام لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی خیر خواہی، اور عام لوگوں میں بھی جو مرتبے کا ہے، جس مقام کا ہے، ایک باپ ہے، ایک ماں ہے، ایک بھائی ہے، ایک پڑوسی ہے، اور ایک آپ کا عزیز ہے، ایک مہمان ہے، ایک مزدور ہے، ایک آقا ہے، مالک، مملوک، سب کا اپنا اپنا حق ہے، ان کے حقوق کو ادا کرنا، یہ دینداری ہے، یہی دین ہے۔ لہذا اس کی کوشش کرنی چاہیے، اور ہم سے کسی کا حق نہ مارا جائے۔ اگر یہ سب سوچ لیں، اگر یہ ہر مسلمان اپنے اوپر اوڑھ لے کہ میں ہر شخص کا حق ادا کروں گا، مجھ پر جو ہے کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، ہم سب کو بہت سی چیزیں دیتے ہیں، سب کے ساتھ کرتے ہیں، اگر اس نیت سے کریں کہ اس کا مجھ پر حق ہے، تو ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے اندر جو تکبر کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، کسی کے ساتھ احسان کر کے، کسی کے ساتھ بھلائی کر کے، کسی کے ساتھ کوئی خیرخواہی کر کے، تو وہ تکبر نہیں پیدا ہوگا، اس لیے کہ ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ اس کا حق ہے، اور کسی کو کوئی حق دے رہے ہیں، اس کی چیز دے رہے ہیں، تو پھر اس پہ تکبر کیسا؟ اور دوسری چیز یہ ہوگی کہ ہمارے اندر دین کی اہمیت پیدا ہوگی، ہم واقعی دیندار بنیں گے، اور جب ہم تکبر سے پاک ہوں گے، اللہ کے احکامات پر چل رہے ہوں گے، تو یقیناً ہم اللہ کے قریب بھی ہوں گے، اللہ ہم سے محبت کرے گا، اور انشاءاللہ اللہ کی رضا ہم کو حاصل ہوگی، اور جب اللہ کی رضا حاصل ہوگی تو انشاءاللہ دنیا بھی کامیاب ہوگی اور آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ لہذا یہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کا وہ نسخہ ہے جو اللہ کے رسول نے چند الفاظ میں بیان کر دیا کہ انسان خیرخواہ بن جائے، انسان خیرخواہ بن جائے، اللہ کے لیے بھی، اللہ کے دین کے لیے بھی، اللہ کے رسول کے لیے بھی، اللہ کی کتاب کے لیے بھی، اور عام لوگوں کے لیے بھی، خاص لوگوں کے لیے بھی، سب کے لیے خیرخواہ بن جائے، وہ اللہ کا محبوب اور نور نظر بن جائے گا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا